وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کی آرمی نیشنل فائنانس کمیشن کا اجلاس اسلام آباد میں جاری۔ دو صوبوں کے وزرائے اعلیٰ شریک سرفراز بھٹی اور مریم نواز کی اجلاس میں عدم شرکت۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے فنڈز 1 سے بڑھا کر 3% کرنے کی تجویز، ٹیکس ریونیو، سماجی شعبے کی ترقی، ماحولیات کو اہمیت دیے جانے کا امکان، NFC میں آبادی کے تناسب سے حصہ کم کرنے کی بھی تجویز شامل، ٹیکس محاصل تعلیم، صحت، سماجی اور ماحولیاتی شعبے کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی تجویز، محاصل کی تقسیم کے نئے فارمولے پر سندھ کے تحفظات، NFC میں سندھ حکومت اپنے تحفظات اور KP حکومت مطالبات پیش کرے گی، صوبہ خیبر پختونخوا NFC میں حصہ بڑھانے کا خواہاں، موجودہ NFC میں قابل تقسیم محاصل میں صوبوں کا حصہ 57.5% ہے۔ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان تعلقات میں نیا دور، اسلام آباد میں پاکستان اور کرغزستان کے درمیان مختلف شعبوں میں معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ، صدر کرغزستان صادر ژاپاروف اور وزیر اعظم شہباز شریف تقریب میں شریک، تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے دو طرفہ تعاون پر اتفاق، یادداشتوں میں کانکنی، جیو سائنسز، سیاحت، توانائی، زراعت، سرجیکل آلات، پاکستانی بندرگاہوں کے استعمال، سزا یافتہ قیدیوں کے تبادلے اور الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج شامل، پاکستان فورن سروسز اکیڈمی اور کرغزستان ڈپلومیٹک اکیڈمی کے درمیان بھی مفاہمتی یادداشت پر دستخط، بشکیک اور اسلام آباد کو جڑواں شہر قرار دینے کا معاہدہ بھی طے پا گیا، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دونوں ملکوں کے تعلقات تاریخی اور خوشگوار ہیں، دورہ مختلف شعبوں میں تعاون کو نئی جہت دینے کے لیے اہم ہے، صدر ژاپاروف نے پاکستان کو جنوبی ایشیا میں اہم شراکت دار قرار دیتے ہوئے تعلیم، سائنس، تجارت، توانائی اور دہشت گردی کے خاتمے میں تعاون پر زور دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کرغز صدر صادر ژاپاروف سے ملاقات، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی نیک خواہشات پہنچائیں، پاکستان کا کرغزستان کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور تجارتی تعاون پر بات چیت، دو طرفہ تعاون کو نئی جہت دینے پر اتفاق۔ امریکہ میں گرفتار شہری پاکستانی نہیں افغانی ہیں، ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کہتے ہیں لقمان خان بطور مہاجر پاکستان میں کچھ عرصہ رہا، افغان شہری نے بیشتر زندگی امریکہ میں گزاری ہے۔ قانون سازی کا اہم مرحلہ، پارلیمنٹ سے منظور شدہ 7 بلز دوبارہ ایوان صدر بھجوا دیے گئے، مشترکہ اجلاس میں قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق سمیت 7 بلز کی منظوری دی گئی تھی، صدر نے پہلے اعتراضات کے 7 بلز واپس بھیجے تھے، پارلیمنٹ نے ترامیم کے ذریعے تمام اعتراضات دور کر دیے، ایوان صدر کو بھیجے گئے بلز اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے دستخطوں سے ارسال کیے گئے، صدر کے دستخط کے بعد 7 بلز باقاعدہ قانون بن جائیں گے۔ گندگی پھیلانے والوں کو جرمانہ اور سزا ہوگا، پنجاب میں پہلی مرتبہ اتوار کے روز بھی صفائی کے لیے عملہ تعینات کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، کہا پنجاب میں روڈز پر کوڑا کرکٹ پھیلانے والا 15 دن کے بعد قانون کی گرفت میں ہوگا، پنجاب میں اب کوڑے کرکٹ سے بھی انرجی پیدا کی جائے گی، روایتی جھاڑو کی بجائے ستھرا پنجاب کے لیے جدید میکینیکل سویپر استعمال کرنے پر اتفاق، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ویسٹ ٹو ویلیو پروجیکٹ کے لیے وسط جنوری تک جامع پلان طلب کر لیا، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ستھرا پنجاب کی گاڑیوں کو الیکٹرک وہیکل متعارف کروانے کا حکم دیا۔ لوگ ٹریفک قوانین پر عمل کریں، اسی لیے جرمانہ زیادہ رکھا، قانون سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے بنتے ہیں، شہریوں کو ذمہ دار بنانے کے لیے قانون سازی ضروری ہے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کے ریمارکس،
موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترامیم کے خلاف درخواست پر سماعت، کہا کم عمر بچوں موٹر سائیکل تیز رفتاری سے چلاتے ہیں، والدین بھی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا راولپنڈی میں کیا ہوا، حادثے میں 2 خواتین جان سے گئیں، عدالت نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی۔ کہا حکومت نے قانون بنا دیا، اس پر عمل کریں۔ آپ قانون پر عمل درآمد کی بجائے قانون ختم کروانے آ گئے۔ چورنگی واقعہ، میئر کراچی مرتضی وہاب نے قوم سے معافی مانگ لی، کہا میں مانتا ہوں بطور میئر کامیاب نہیں رہا، ابراہیم کے اہل خانہ سے انتظامیہ اور حکومت کی طرف سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ابراہیم کی والدہ کی چیخوں پر میرے پاس الفاظ نہیں، اتنے بڑے نقصان کے باوجود بچے کے اہل خانہ شفقت سے پیش آئے، ریسکیو آپریشن میں متعلقہ ادارے کی مشینری صحیح طرح کام نہ آ سکی، انکوائری ہو رہی ہے، معطلی کا عمل شروع کر دیا، انکوائری کے بعد ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ مثال قائم کرنے کے لیے سیوریج کارپوریشن کے MC ڈسٹرکٹ مختار کار سمیت متعلقہ افسران کو معطل کیا۔ ابرار احمد جعفر کا DC ایسٹ کے عہدے سے تبادلہ، ڈپٹی کمشنر ملیر سمیع اللہ نثار علی شیخ کو DC ایسٹ کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ واقعے سے متعلق وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس ہوا، اجلاس کی تفصیلات سے ابراہیم کے اہل خانہ کو آگاہ کیا۔ بچے کے اہل خانہ نے اس خواہش کا اظہار ظاہر کیا ہے کہ آئندہ ایسا واقعہ پیش نہ آئے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی جاں بحق ہونے والے ابراہیم کے گھر آمد، اہل خانہ کے ساتھ دلی دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نیپا چورنگی مین ہول واقعے پر بڑا ایکشن، متعلقہ محکموں کے ذمہ دار افسران پر معطلی کی تلوار چل گئی۔ SSP ایسٹ کو عہدے سے ہٹا دیا، SSP فاروق رضا کو سینٹرل پولیس آفیسر رپورٹ کرنے کا حکم۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز عمران راجپوت برطرف، ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گلشن اقبال کے اسسٹنٹ انجینئر راشد فیاض فارغ، واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ایگزیکٹو انجینئر وقار احمد معطل۔ نیپا چورنگی پر 3 سالہ ابراہیم مین ہول میں گر کر جاں بحق ہوا تھا، ابراہیم کی لاش 14 گھنٹے بعد 1 کلومیٹر دور سے ملی تھی۔ بسنت منانے میں رکاوٹیں دور کی جائیں گی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی حکومت فیصلوں پر عمل درآمد کروانا جانتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ عوام سے یہی کیوں کہے گی کہ پتنگ ضرور اڑائیں لیکن دھاتی ڈور کا استعمال نہ کریں، پتنگ اور ڈور کے لیے QR کوڈ استعمال کیا جائے گا۔ بانی PTI سے ملاقات کا دن، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی بانی سے ملنے کی ضد برقرار، آج اڈیالہ آئیں گے۔ ملاقاتوں کی فہرست میں رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک اور صوبائی وزیر شفقت ایاز کا نام بھی شامل۔ اڈیالہ کے گرد سیکیورٹی سخت، اسلام آباد اور راولپنڈی میں پہلے ہی دفعہ 144 نافذ ہے۔ افغانستان کو UN تنظیموں کے کارگوز کی ترسیل میں سہولت دی جائے، وزارت تجارت کا DG افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور ممبر کسٹمز آپریشن FPR کو خط، کہا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کارگوز گاڑیوں کی ترسیل کی مرحلہ وار اجازت دی جائے۔ یونیسیف ورلڈ فوڈ پروگرام UNFPA کے کنٹینرز کی مرحلہ وار کلیئرنس کی جائے، پہلے مرحلے میں خوراک کا سامان لے جانے والے کنٹینرز کی کلیئرنس کی جائے، دوسرے مرحلے میں ادویات اور طبی آلات والے اور تیسرے مرحلے میں طلبہ اور اساتذہ کے لیے کٹس والے کنٹینرز کلیئر کیے جائیں۔ کنٹینرز کو تورخم اور چمن بورڈرز کے ذریعے افغانستان بھجوانے کی درخواست کی گئی۔ خیبر پختونخوا حکومت کے غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی رجسٹریشن کے لیے احکامات، سیکیورٹی انتظامات اور عوامی رہنمائی کے لیے خصوصی ڈیسک قائم کیے جائیں۔ نادرا ہوم ڈپارٹمنٹ اور متعلقہ اداروں کو افغان باشندگان کی بائیو میٹرک تصدیق کی ہدایت۔ رجسٹریشن مہم کے دوران خواتین، بچوں اور بزرگوں کے لیے علیحدہ کاؤنٹرز قائم ہوں گے۔ فیلڈ افسران کو رجسٹریشن عمل میں کسی قسم کی ہراسانی یا غیر ضروری تاخیر نہ کرنے کی ہدایت۔ ادھر ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس نے قانونی دستاویزات نہ رکھنے والے 16 افغانیوں کو گرفتار کر لیا۔ خیبر پختونخوا میں افغان مہاجرین کی واپسی سے متعلق وفاقی حکومت کے فیصلے پر عوامی رد عمل، صوبے کے مختلف علاقوں میں شہریوں نے غیر قانونی افغان باشندگان کی واپسی کے فیصلے کی حمایت کا اظہار کیا۔ عوام کا کہنا ہے وفاقی حکومت کا اقدام مثبت ہے، غیر قانونی مہاجرین کو واپس بھیجا جانا چاہیے۔ واپس جانے والے افغان شہریوں کے لیے قائم کیمپس میں رہائش اور ضروری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔
شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مہاجرین کی واپسی کے عمل میں مزید تاخیر نہ کی جائے اور طریقہ کار کو منظم رکھا جائے۔